امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک بہت مشہور ڈاکو تھا۔ ایک روز میں نے اسے مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا۔ میں اس کے قریب گیا، جا کر اس سے میں نے کہا کہ دیکھو، اللہ اس طرح راضی نہیں ہوتا کہ تم رات بھر ڈاکے مارتے رہو اور صبح آ کر اللہ کے حضور بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ امام صاحب، میرے اور اللہ کے مابین تقریباً سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن صرف یہ ایک دروازہ بچا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے اور اللہ کے مابین یہ ایک دروازہ بھی بند ہو جائے۔ آپ خاموش ہو کر لوٹ آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد میں کے سفر پر گیا۔ وہاں میں نے ایک شخص کو غلاف کعبہ پکڑ کر بچوں کی طرح سسکیاں لیتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا، جو اپنے رب کے حضور التجائیں کر رہا تھا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا سیاکار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ آپ کہتے ہیں میرے دل میں بڑا تجسس آیا کہ اس شخص سے ملاقات کروں۔ جب میں نے اس شخص کو آواز دی، اس شخص نے اپنا چہرہ میری جانب کیا تو یہ وہی ڈاکو جسے میں نے مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا۔ تو میں نے اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرے اس بندے نے اپنے اور تیرے مابین توبہ کے سارے دروازے بند نہیں کیے، اور آج یہ کس مقام پر کھڑا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جتنے مرضی گناہ گار ہو جائیں، لیکن اپنے اور اپنے رب کے مابین ایک دروازہ ضرور کھلا رکھیں۔ اور وہ تو فرماتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جو خود پر ظلم کر بیٹھو، خود پر زیادتیاں کر بیٹھو، بیش بہا گناہ کر بیٹھو، بس ایک نہ کرنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، وہ کتنا بڑا غفور و رحیم ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آن پہنچی کہ ان کا دل بھی اللہ کی یاد میں جھک جائے؟ کیا ہمارے لیے وہ گھڑی نہیں آئی؟